اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، اسی طرح فکر مصطفیٰ افکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری افکار کی امام ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز کے امام ہیں کہ ہم نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سیکھتے ہیں، جس طرح روزہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، جس طرح حج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، جس طرح ہم دین کی دیگر عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھتے ہیں، اس طرح ہمیں ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی سیکھنا چاہیے، اور سیکھنا ہی پڑے گا۔ اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اپنی فکر کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو تحت لانا ہوگا فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اس دنیا میں بھی عزت اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے وابستگی کے نتیجے میں ہے۔ آخرت کے اندر بھی اگر کوئی عزت ہے تو صرف اس نتیجے میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے تابع کر دیں اپنے افکار کو۔ اس لیے پوری کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلامی نظام کے تحت گزارنے میں ہی اس دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھیں تو نماز مقبول ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھیں تو روزہ مقبول ہے، بقیہ عبادات حضور کے طریقے پہ کریں تو بقیہ عبادات میں کامیابی اور کامرانی، سکون و اطمینان اور عزت اور افتخار ملے۔ لیکن جب ساری زندگی اسلامی نظام کے بابرکت سائے میں گزاریں تو برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے برکتیں اور سعادتیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے وابستہ رکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ سے رکھی ہے۔ اس لیے ہماری افکار ساری کی ساری فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہوں گی، افکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہوں گی۔ جس طرح ہم اتباع کرتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کو بھی، حضور کی تعلیمات کو بھی، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی اپنا امام سمجھیں گے، اپنا امام سمجھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔